ٹافی کی زیادہ ہوئی نا، ٹافی تو دو تین پردوں میں بند ہو گئی اور عورتیں بغیر پردے کے باہر نکل آئیں. تو حضور علیہ السلام اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ زمانہ ایک آئے گا، کیف انتم ابتغاء نساؤکم، جب تمہاری عورتوں کی باغیں تمہارے مردوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، وفسق شتانکم، اور تمہارے نوجوان باغی ہو جائیں گے، وترکتم الجہاد، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے تمہارے اندر سے ختم ہو گئے. اب دیکھیں صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ کیا ایسے ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میری امت تو اس سے بھی زیادہ بگڑے گی، اس سے بھی زیادہ بگڑے گی. اب صحابہ کو تو کیونکہ یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا، جیسے آج ہمیں اور آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ دوں، ایک ہفتے کے بعد اسلام آباد کے سارے تاجر، اسلام آباد کے سارے نوجوان وہ جنید بغدادی بن جائیں گے اور عورتیں رابعہ بصریہ ہوں گی، تو آپ سب کہیں گے یہ مولوی ابراہیم پاگل ہو گیا، یہ پاگل آدمی ہے، کیسے ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد بدل جائے گا؟ حالانکہ اگر بدل جائے تو کسی کو کوئی اشکال ہے؟ اشکال تو نہیں ہے نا، اچھی بات ہے اگر بدل جائے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. صحابہ کرام کو اس کا الٹ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی نوجوان اللہ کی دھرتی پر چلتا ہوا اللہ کا باغی ہو، اللہ کی دھرتی پہ چلتا ہوا وہ حضور علیہ السلام کا باغی ہو. یہ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے اس سے زیادہ بگڑیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذ لم تأمر بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ مولانا تشریف لے آئے ہیں. تو سب ساتھی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں اور توجہ سے انشاءاللہ بات سنیں. موبائل فون اپنے، میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ موبائل فون اپنے بند کر لیں یا سائلنٹ پہ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین. الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک طبقہ وہ ہے جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے. تو ان کی ترجیحات یقیناً کچھ اور ہوں گی. بھائی آواز تھوڑی کرو، گونج رہی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اسے امتحان سمجھتا ہے، گزرگاہ سمجھتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنا حق نہیں سمجھتا بلکہ دینے والے کا احسان سمجھتا ہے. تو اس کا طرز زندگی اپنے آپ اور ہو جائے گا. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کی ترجیحات اور ہیں،
میں ایک دن کے لیے آیا ہوں، میرے لیے اسلام آباد کی ترجیحات یقیناً اور ہیں۔ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہمیشہ اپنے آپ مقدم ہو جاتی، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہوں تو پریشانی آپ کو گھیر لیتی، لیٹ ہو رہے ہیں۔ بہترین سروس ہے، اور بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو مہیا ہے، لیکن آپ کی ساری نفسیات پریشانی میں مبتلا تھی، جہاز لیٹ ہو گیا ہے، کہ اس وقت آپ مسافر ہیں۔ آپ کی ترجیحات میں منزل سب سے پہلی چیز۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ ضرورتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے، وہ جہاز میں لڑتا نہیں، میں تو صبح ناشتے میں گھر میں یہ کھاتا ہوں، مجھے یہی مہیا کیا، یا میں دوپہر کو یہ کھاتا ہوں، مجھے وہ مہیا کیا ہے، یا میرے تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آرام کا میرا معمول ہے تو میرے لیے بیڈ مہیا کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی۔ اور ضرورتیں مؤخر کر دیتا ہے اور منزل کو آگے کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا باتھ روم ہے جس میں بیٹھنا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل، ہاتھ دھونا مشکل، کوئی گلا نہیں، تو اتنا چھوٹا باتھ روم ہے کہ ابھی نفسیات نے جمع تفریق کچھ اور طرح کی کر رکھی ہے۔ یہی آدمی جب گھر پہنچتا ہے تو اس کو اتنی کرسی پہ 6 گھنٹہ بٹھاؤ تو یہ لڑے گا، اس کو چھوٹے سے باتھ روم میں پہنچاؤ تو یہ لڑے گا۔ جیسے جہازوں میں چائے ملتی ہے ویسی چائے سے گھر میں ملے تو یہ نوکر پر بھی لڑے گا، بیوی سے بھی لڑے گا۔ وہ جیسا تھوڑا سا کھانا اور ادھے کچے چاول ادھے پکے، وہ اگر اس کو گھر میں ملے تو یہ باورچی کی بھی پٹائی کرے گا، بیوی کو بھی ڈانٹے گا۔ یہ کیا کیا؟ اب یہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے کہ اب مسافر سے ہٹ کر وہ مقیم بن چکا ہے، اس کا رہنے کا ارادہ ہے، تو اب ضروریات سے وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اتنے وقت پہ یہ ناشتہ ہونا چاہیے، ایسی چائے ہونی چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک دم اس کے اوپر اپنے آپ آ جاتی، کوئی یہ آگے پیچھے کر، کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ بٹن لگایا تو ضرورتیں آگے چلی گئیں اور بٹن دبایا تو ضرورتیں پیچھے چلی گئیں۔ یہ یہاں اپنے آپ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اسی مضمون کو میں اب دنیا میں لے آتا ہوں۔ ایک طبقہ ہے جو نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، بلکہ اس کا انکار اور مذاق اڑاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہی زندگی ہے موت تک، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو ایک آدمی اسلام آباد میں یوں زندگی گزار رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، تو اس کی سوچ ترجیحات 100% اور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں یہاں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، چند روز کے لیے مسافر بن کے آیا ہوں، مجھے عزت ہے تو میرا امتحان ہے، میرے پاس دولت ہے تو میرا امتحان ہے، یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے، میرے پاس فقر ہے تو یہ بھی میرا امتحان ہے، میرے پاس 5 مرلے کا گھر ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور 5 کنال کا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہاں سے اٹھ کے میں نے چلے جانا ہے، تو اس کی ترجیحات اپنے آپ اور ہو جائیں گی۔ دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی۔ پہلی سوچ غیر مسلم کی ہے، دوسری مسلم کی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غیر مسلم طاقت میں ہے، اس کا راج ہے،